السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارے 19 پارے نماز تراویح میں مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 19 ہے، جس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے ان لفظوں سے کیا ہے: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں، اور جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں، جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوئے؟ لولا انزل علينا الملائكة او نرى، ہم پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کیوں نہیں نازل کیے، یا ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھا؟ یہ ان کے اعتراضات تھے۔ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، اللہ رب العزت کہتے ہیں ان لوگوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رکھا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے کیوں نہیں نازل ہوئے، یا ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی ملاقات کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی ملاقات کا۔ اللہ کہتے ہیں لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، انہوں نے تو اپنی جانوں میں اپنی جانوں کو بہت بڑا سمجھ رکھا ہے۔ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور سخت قسم کی سرکشی انہوں نے کی ہوئی ہے۔ سامعین محترم، یہ سپارے کی ابتدائی یعنی پہلی آیت کریمہ ہے، اور 19ویں پارے کی جو آخری آیت کریمہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں: قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ تو کہہ دیجئے تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ اور وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہے، جن کو اس نے چنا ہوا ہے نا، ان پر اللہ کی کیا ہے؟ سلام ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت کہتے ہیں: اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں؟ کیوں بھائی، کون بہتر ہے؟ اللہ کی ذات بہتر ہے۔ یہ اس پارے کی آخری آیت کریمہ ہے، اور پہلی بھی آپ نے سنی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آغاز میں کافروں کا فخر اور غرور اور سرکشی کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ اس سپارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا جو غرور ہے، فخر ہے، سرکشی ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اختتام پر اللہ رب العزت نے اللہ ذوالجلال کی توحید کا تذکرہ کیا ہے۔ سامعین محترم، میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ رب کے بندے کی پہچان اور ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دل خراش جملوں کو نہ دیکھے۔ لوگ بڑا زخمی کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی دعوت دیتا ہے، دین کی طرف آتا ہے، لوگ اسے بڑا زخمی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ لوگوں کی ان دل خراش باتوں پر ذرا بھی توجہ نہ دے، بلکہ وہ توحید کی صدائیں بلند کرتا رہے، توحید کی صدائیں بلند کرتا رہے۔ توحید کی بولی کا انداز ہمارے قلوب و اذہان میں پیوست کرنے کے لیے اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے اسی پارے 19ویں پارے میں سورۃ الشعراء، اس پارے میں 2 صورتیں ہیں، بلکہ 3 صورتیں ہیں۔ سورۃ الشعراء، اور اس سے پہلے سورۃ الفرقان ہے، اور آخر پہ دوسری صورت ہے سورۃ النمل۔ اللہ اکبر۔ تو سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 10 سے لے کر 68 تک اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی سورت کی آیت نمبر 69 سے لے کر 104 تک اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ کیا ہے، اور آیت نمبر 105 سے لے کر 122 تک اللہ تعالیٰ نے جناب نوح علیہ السلام نے کس طرح دعوت دی، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آیت نمبر 123 سے لے کر 140 تک اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو جو دعوت دی گئی، جناب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو دعوت دی، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آیت نمبر 141 سے لے کر 159 تک
159 تک جناب صالح علیہ السلام کی دعوت جو انہوں نے اپنی قوم سمود کو دی، اس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ آیت نمبر 160 سے لے کر 175 تک اللہ تعالیٰ نے سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم لوط کو جو دعوت دی تھی اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ آیت نمبر 176 سے لے کر 191 تک جناب سیدنا شعیب علیہ السلام کی اصحاب مدین کو جو دعوت دی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور ہر ایک کے لیے قرآن مجید میں فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے کذبا اور کذبات کا لفظ بولا ہے، جتنی ان قوموں کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے آخر پہ یہی کیا، کذبا، انہوں نے جھٹلا دیا، کذبات، اس قوم نے اپنے نبی کو اور نبی کی دعوت کو، اللہ کی توحید کو، وحدانیت کو کیا کیا ہے؟ جھٹلا دیا ہے۔ ہمارے لیے یہ درس عبرت ہے۔ توحید کے بولنے والے کو چاہیے کہ جب تک زندہ رہے توحید کے ترانے سناتا رہے۔ اللہ اکبر۔ وہ یہ نہ دیکھے کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ بس اپنا کردار پیش کرے۔ توحید کی اللہ تعالیٰ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، آج نہیں تو کل ضرور بندے کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اور پھر جس کو اللہ تعالیٰ توحید پر کھڑا کر دیتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ توحید پر کھڑا کر دیتا ہے، پھر وہ دنیا کی ساری قوتیں اور طاقتیں نیٹو جمع ہو جائے، پھر وہ اللہ کی توحید سے پیچھے نہیں ہوتے۔ سامعین محترم، آئیے اس پارے کی روشنی میں ہم وہ سیکھتے ہیں وہ کون سے کام ہیں جن سے کردار خوبصورت ہوتا ہے، وہ کون سے کام ہیں جن سے انسان کا کردار مسلسل بگڑتا ہے، خراب ہوتا ہے۔ پہلی کیٹیگری جن سے کردار بہتر ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، ان میں پہلا کام کیا ہے؟ تواضع اختیار کرنا، نرمی اختیار کرنا، محبت سے پیش آنا، خود کو دعوت دین دیتے ہوئے کسی مشکل میں آ کر اللہ کی توحید کی دعوت سناتے ہوئے لوگوں کے سامنے تواضع، انکساری، عاجزی اختیار کرنا، اور اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 میں اللہ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر مصلحت کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کردار کو خوبصورت کرنے کے لیے پہلا کام کیا ہے؟ تواضع اختیار کرنا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ اللہ اکبر، تہجد ادا کرنا، تہجد قائم کرنا، تہجد گزار بننا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اسی پارے کی سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 64 ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں۔ یبیتون لربہم، بات یبیتو مطلب ہوتا ہے رات گزارنا، بات یبیتو کا مطلب کیا ہے؟ رات گزارنا۔ اللہ کہتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اللہ کے بندے جو سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں راتیں گزار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے گا۔ تو کردار کو خوبصورت کرنے کے لیے دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ تہجد ادا کرنی ہے۔ تیسرا کام کیا ہے کردار کو خوبصورت کرنے کے لیے؟ تیسرا کام یہ ہے کہ جہنم سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگنی ہے، جہنم سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 65 اور 66 میں اللہ نے فرمایا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اور جو یہ دعا کرتے ہیں، والذین یقولون، وہ لوگ جو یہ دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب دور کر دے، دوزخ کا عذاب ہم سے دور کر دے، اللہ اکبر، اسے ہم سے دور لے جا۔ ان عذابها کان غراما، کیونکہ
جہنم کا عذاب جو ہے نا وہ چمٹ جانے والا ہے، اے اللہ تو ہم کو اس سے ویسے ہی دور لے جا۔ تو یہ کون دعا کریں گے؟ جو اپنے کردار کو خوبصورت کرنے والے ہوں گے۔ خوبصورت کیسے کریں گے؟ اس طریقوں سے اللہ سے دعا کریں گے۔ اور پھر ساتھ کیا کہا؟ اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا، اے اللہ بے شک جہنم کے اندر ٹھہرنا یہ ہر لحاظ سے بدترین ہے، اللہ ہمیں جہنم سے آزادی دے دے، یہ ہے۔ اور چوتھا کام کیا ہے؟ کفایت شعاری اختیار کرنا، کفایت شعاری اختیار کرنا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ بھی کردار کو خوبصورت کرتی ہے، مزاج درست کرتی ہے۔ گھروں کو آباد کرنے کے لیے یہ فارمولہ بڑا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی میاں بیوی اپنی ناچاکیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس فارمولے کو سمجھ لیں۔ اور میری وہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں وہ یہ سوچ لیں کہ ان کی بے جا قسم کی ڈیمانڈز جو خامدوں سے کرتی ہیں، باپوں سے کرتی ہیں، بھائیوں سے کرتی ہیں، بیٹوں سے کرتی ہیں، یہ بے جا قسم کی ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ باپ کو، خاوند کو، بھائی کو، بیٹے کو اللہ کا نافرمان بنا سکتی ہیں۔ جب وہ ان کی ضرورت اور خواہشات پوری کرنے کے لیے رزق حلال کمائے گا، پوری نہیں ہوگی، پھر وہ کیا کرے گا؟ ناجائز طریقے اختیار کرے گا، کرپشن کرے گا، ظلم اور زیادتی کرے گا۔ تو کفایت شعاری اختیار کرنا بڑا ضروری ہے۔ یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 67 میں اللہ فرماتے ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور جو خرچ کرتے وقت بھی اسراف کرتے ہیں، اور جو خرچ کرتے وقت اسراف کرتے ہیں، نہ بخیلی کرتے ہیں، مطلب نہ وہ بخل سے، ضرورت ہے چیز کھانے کی تو وہ جیب میں وٹا ڈال کے چلتا پھرتا رہے اور ہمیشہ اس کی خواہش یہ ہے دوسروں کا مال اور میں کھاتا رہوں، تو یہ بخیلی ہے۔ وہ بخیلی بھی نہیں کرتے، اور لم یسرفو وہ ضائع بھی نہیں کرتے، اسراف بھی نہیں کرتے۔ اسراف کا مطلب کیا ہے؟ ضرورت ہی 5 روپے خرچ کرنے کی، 5 روپے کی چیز سے بھی وہ معاملہ حل ہو سکتا تھا، لیکن وہ کہتا ہے ہاں میں تو بڑا چودھری ہوں، جٹ ہوں، ذمہ دار ہوں، میرا باپ باہر ہے، اندر ہے، بھائی باہر ہے، بڑی زمینیں ہیں، گاڑیاں ہیں، کاروبار ہیں۔ وہ کہتا ہے اچھا 5 کی نہیں 50 کی وہ ضرورت پوری کرتے ہیں، تو یہ اسراف ہے، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ فرمایا لم یسرفوا ولم یقتروا، وہ اسراف بھی نہیں کرتے اور بخیلی بھی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، بلکہ اسراف اور بخیلی کے درمیانی راستے پر آ جاتے ہیں، درمیانے راستے پر آ جاتے ہیں۔ تو یہ معیشت کو بہتر کرنے کا طریقہ ہے، اور کفایت شعاری لانے کا اور اختیار کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ تو 5واں کام کیا ہے اپنے اعمال کو خوبصورت کرنے کے لیے، کردار کو نکھارنے کے لیے؟ وہ ہے توبہ کے ساتھ نیک عمل کرنا، توبہ کے ساتھ نیک عمل کرنا۔ یہ بھی سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی جب بھی کہے اللہ سے اللہ جی مجھے معافی دے دو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میں بڑا ہی گناہ گار ہوں، اللہ جی مجھے معافی دے دو، اور پھر گناہ کرتا رہے، گناہ بھی کرتا رہے اور استغفار بھی، توبہ بھی کرتا رہے۔ نہیں، ایسے کام نہیں چلے گا۔ توبہ کرنی ہے اور توبہ کے فوراً بعد نیک عمل کرنے ہیں۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، وقت کی قلت کے پیش نظر میں اختصار کر رہا ہوں۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں اللہ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ بڑا زبردست اللہ نے فارمولہ بیان کیا۔ اللہ کہتے ہیں وہ لوگ سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کرے اور ایمان لائے، توبہ بھی کرے اور اللہ پر کیا کرے؟ ایمان بھی لائے، اور اس کے اگلا عمل کیا کرے؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ کہتے ہیں ایسے بندوں کا، ایسے لوگوں کا اللہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے کہ یہ گناہ تھے، کیا جی مرزا صاحب کیے کیا تھے؟ گناہ نافرمانیاں کی، لیکن توبہ کی ہے، اللہ پر ایمان لائے۔ الا من تاب، پہلے توبہ کی، وآمن، پھر اللہ پر پختہ ایمان رکھا۔
رکھا، وعمل صالحا تیسرا کام یہ کیا کہ نیک عمل کرتا رہا۔ اللہ کہتے ہیں یہ کام تم کر لو، میں تمہارے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میرا کام یہ ہے، میں رب رحمان ہوں، میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا کہا؟ پھر میں بہت زیادہ تمہیں معاف بھی فرما دوں گا، یہ کام بھی کروں گا، معاف بھی فرما دوں گا۔ اور یہ اس طرح کر کے کردار کو خوبصورت کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے یہ 12 قسم کے ارکان ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان، سورۃ الشورى، سورۃ النمل میں بیان کیے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کردار کی خوبصورتی کے لیے کن کاموں کو کبھی اختیار نہیں کرنا، مطلب وہ کام جن سے کردار خراب ہوتے ہیں وہ کاموں سے رکنا ہے، وہ بھی تقریباً اتنے ہی ہیں۔ میں صرف ان کا نام لے دیتا ہوں تاکہ ہماری بات بھی پوری ہو جائے، وقت کافی ہو چکا ہے۔ ان میں پہلا کام کیا ہے؟ جو کردار خراب کرتے ہیں وہ عوامل، وہ کام، وہ عادات جن سے کردار کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، ان میں پہلا کام یہ ہے، سورۃ فرقان کی آیت نمبر 29 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ برے دوست نہیں بنانے۔ دوست کون ہونے چاہیے؟ اچھے ہونے چاہیے۔ بری صحبت، برے دوست، اس سے کردار بھی خراب ہوتے ہیں، اعمال بھی خراب ہوتے ہیں۔ اور یہ آیت نمبر 29 ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا ہے دوسرا کام یہ ہے جس سے کردار خراب ہوتے ہیں، جس سے خوبصورتیاں ختم ہوتی ہیں، وہ یہ ہے قرآن سے اعراض کرنا، قرآن سے منہ پھیر لینا۔ تو انشاءاللہ ہم نے برے دوست بھی نہیں بنانے اور قرآن سے منہ بھی نہیں پھیرنا، بلکہ قرآن کتاب ہدایت ہے، سرچشمہ ہدایت ہے۔ اور تیسرا کام یہ ہے، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 37 میں اللہ نے فرمایا ہے، کہا ظلم اور ستم نہ کسی پر کرنا، ظلم اور ستم نہ کرنا۔ کسی پر ظلم کرو گے، جبر کرو گے، ستم کرو گے، تمہارے کردار بھی خراب ہو جائیں گے، تمہاری خوبصورتیاں بھی اللہ ختم کر دے گا، کردار کی خوبصورتیاں بھی اللہ لے جائے گا، اعمال کی بربادی بھی ہو جائے گی۔ تو چوتھا کام جس سے اعمال اور خراب ہوتے ہیں، کردار خراب ہوتے ہیں، خوبصورتیاں ختم ہوتی ہیں، اللہ نے کہا ہے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 43 اور 44 میں، خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی، جو دل کہے اس کی بات نہیں مان۔ دل کہتا ہے خوبصورتی ہو ہے، دل کہتا ہے کوئی بات نہیں، پھر کیا ہے، بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی تو جوان ہوں۔ دل کہتا ہے اللہ کا قرآن تو کہتا ہے بعض آجوں پر، دل کہتا ہے یار ایک بری تو کاری لے۔ تو نفس کی خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی۔ اور نفس کیا ہے؟ 13ویں پارے کی پہلی آیت میں جناب یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ کہا اللہ جو نفس ہے نا یہ تو ہمیشہ گناہوں پر، نافرمانیوں پر ابھارتا ہے، برائیوں پر۔ اے اللہ تم مجھ پر، میرے نفس پر رحم کرنا، مجھے نفسی خواہشات سے، برائیوں سے بچا کے رکھنا۔ اور یہ آیت نمبر فرقان کی 43 اور 44 میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ پانچواں کام سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 57 میں اللہ نے فرمایا ہے جس سے کردار خراب ہوتے ہیں، خوبصورتیاں ختم ہوتی ہیں اور اعمال برباد ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ جن سے بچنا ہے، دنیا سے کسی نیکی کے بدلے میں، دنیا داروں سے اس کے بدلے کی چاہت نہیں کرنی۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔ کہہ دیجئے کہ قرآن کریم کے پہنچانے پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر جو شخص اپنے رب کی طرف راستہ پکڑتا ہے، اپنے رب کی طرف جو ارادہ اور خیال رکھتا ہے، چاہت رکھتا ہے، نظر رکھتا ہے، اپنی سوچ اور فکر اپنے رب کی طرف رکھتا ہے، یہ بات وہی کہے گا۔ وگرنہ اسی قرآن کے ذریعے دنیا کو لوگ دھوکہ دیتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، اپنے پیٹ کی یاد کو بجھاتے ہیں، دنیا کی خواہشات اور نفس پرستی کرتے ہیں، اور اسی قرآن کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں ان بد اعمالیوں سے، بد کرداریوں سے بچا لے۔ اور چھٹا کام کیا ہے؟ غیر اللہ پر توکل نہیں کرنا، اس سے بھی کردار بھی خراب ہوتے ہیں، ایمان کی خوبصورتیاں بھی جاتی ہیں اور اللہ کے دربار سے بھی بندہ دھتکاریا جاتا ہے۔
کسی اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور پر کیا کرنا؟ توکل کرنا۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 58 ہے، فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ ساتواں کام کیا ہے جس سے کردار خراب ہوتے ہیں، جس سے کردار اور اعمال ضائع ہوتے ہیں؟ وہ ہے غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کو نہیں پکارنا۔ اللہ کے بندو، اللہ اکبر۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 68 میں اللہ کہتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اللہ ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا، جو پکاریں گے ان کے اعمال برباد ہوں گے۔ آٹھواں کام کیا ہے؟ آٹھواں کام یہ ہے، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 68 میں اللہ نے فرمایا ہے بدکاری نہ کرے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا کام ہے، بدکاری نہ کریں۔ اس سے اعمال بھی جاتے ہیں، کردار بھی جاتے ہیں، خوبصورتیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، اور اللہ کے ہاں بندہ بھی ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نواں کام یہ ہے، اور کسی معاملے میں جھوٹی گواہی نہ دینا۔ کسی موقع پر ہماری گواہی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، بڑی ضروری اور لازمی ہوتی ہے۔ ہمیں لوگوں سے ڈر کے یا اپنے عزیز و اقارب کی محبت میں آ کر کسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دینی۔ جھوٹی گواہی دیں گے اللہ کے دربار سے بھی دھتکار دیے جائیں گے، کردار بھی خراب ہوں گے، اور ایمان کی خوبصورتیاں بھی جاتی رہیں گی۔ اور 10واں کام یہ ہے کہ دنیا کی پرواہ نہیں کرنی، دنیا کی پرواہ نہیں کرنی۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ہم اللہ کی توحید پر عمل کریں گے تو دنیا کی پرواہ نہیں کریں گے، قرآن اور حدیث پر عمل کریں گے تو لوگوں کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں، ہر کسی سے لڑنا شروع کر دے، لڑنا شروع کر دے، جھگڑنا شروع کر دے، مارنا شروع کر دے۔ نہیں، وہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں کہ اس کے اندر میانہ روی ہونی چاہیے، اس کے اندر میانہ روی۔ کردار کو خوبصورت کرنے کے لیے جتنے اعمال ہیں وہ 12 قسم کے ہیں، اس میں سے ہم نے 5 یا 6 پڑھے ہیں۔ اور برباد کرنے والے خوبصورتیوں کو، اعمال کو، کرداروں کو خراب کرنے والے 10واں کام یہ ہے کہ دنیا کی پرواہ نہیں کرنی۔ جناب نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قالوا لئن لم تنتهِ يا لوط لتكونن من المخرجین۔ قوم لوط نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اگر تو باز نہ آیا ہمیں اچھے کاموں کی دعوت دینے سے، ہمیں برائی سے تو روکتا ہے، تو باز نہ آیا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ تو جناب لوط علیہ السلام نے ان کی بات کو، ان کی دھمکی کو اپنے پاؤں کے جوتے پہ رکھا، کہا میں تو رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں تو وہی بات کہوں گا جو میرا رب مجھے حکم دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور 11واں کام یہ ہے کہ ماپ تول میں کمی نہیں کرنی۔ اور 12واں کام یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی۔ یہ 12 قسم کے وہ اعمال ہیں جن سے انسانوں کے، ایمان والوں کے کردار بھی خراب ہوتے ہیں اگر وہ ان کو کریں گے، ایمان کی خوبصورتیاں بھی جائیں گی، اعمال صالحہ بھی برباد ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی باتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ 12 کردار جن سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اعمال درست ہوتے ہیں، کردار کی خوبصورتی آتی ہے، اے اللہ وہ تمام 12 قسم کے اعمال جو تو نے قرآن میں 19ویں پارے سورہ فرقان میں اور سورۃ النمل میں بیان کیا، اللہ ان کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور وہ 12 کردار جس سے ایمان میں کمزوری آتی ہے، ایمان کی خوبصورتی جس سے خراب ہوتی ہے، جس سے اعمال برباد ہوتے ہیں، اللہ وہ 12 قسم کے برے اعمال، اے اللہ تو ہمیں ان 12 برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کتاب کے ذریعے ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جس نے دعا کی درخواست کی ہے، بیماروں کی صحت یابی کی دعا کی ہے، اللہ ان کو تو صحت تندرستی عطا فرما۔ یہ ہمارے حافظ فرحان صاحب، ان کے نانا ابو بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اے اللہ تیرے بندے اور بندیاں بیمار ہیں لیکن اس کے باوجود تیرے گھر میں آتے ہیں، تیرے قرآن کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اللہ تو اپنے بندے اور بندیوں کو صحت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے عزیز و قارب اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں کا منور فرما۔
اے اللہ ان کی قبروں کو تا حد وسیع و عریض فرما، اے اللہ ان کے لیے آسمان سے بستر کو جنت کا لباس اور جنت کا بستر نازل فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ اے اللہ رمضان کی رات ہے، قیام اللیل بھی کیا ہے، اللہ تیرے قرآن کو بھی سمجھا ہے، سنا ہے، سنایا ہے، سمجھنے